السلام علیکم. آج کا دوسرا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، چونکہ موسم آج کل جنگ سے متعلق ہے، ہر بات جنگ سے شروع ہوتی ہے اور ہر تان جنگ پہ ہی ٹوٹتی ہے. آغاز میں ہم بات کریں گے پروپیگنڈا کی، سائیکولوجیکل وارفیئر کی. یہ جو نفسیاتی جنگ ہوتی ہے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کروں گا. رافیل والا واقعہ جو ہوا ہے اس پرسپیکٹو میں، ہمارے صحافی دوست جو کلک بیٹ کرتے ہیں اس کا تذکرہ آگے چل کے میں کروں گا، وہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. پھر مختصر سا جائزہ لیں گے امریکی نائب صدر کے بیان کا. پھر آخر میں ایک دو مختصر سی باتیں، چونکہ ہم نے گیون ٹائم سے تجاوز نہیں کرنا اور لمٹ ہماری 20 منٹ ہے، اور کوشش ہم یہی کریں گے کہ اس سے کم رکھا جائے. سب سے پہلے پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں کہ جنگوں میں پروپیگنڈا کرنا، جال سازی کرنا، جھوٹ بولنا، دشمن کے معاملات کو ایگزیجریشن کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ پیش کرنا، دشمن کی چھوٹی سی کمزوری کو بہت میگنیفائی کر کے بتانا، اپنی معمولی سی طاقت کو بہت بڑا کر کے شو کرنا، یہ سب سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے اور جنگ میں یہ جائز سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا، ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو. لو میں تو پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں، لیکن جنگ میں یہ فیئر ہی ہوتا ہے. اس حوالے سے برطانیہ کے سب سے بڑے اسٹیٹسمین، جس پر برطانیہ ہمیشہ ناز کرتا ہے اور شاید آئندہ بھی کرتا رہے، اس کا نام ہے ونسٹن چرچل. ونسٹن چرچل نے ایسا بہت کچھ کر رکھا ہے جس نے اس کو ایک طرح سے امورٹلائز کیا، تاریخ میں امر کر دیا کہ اسے ہمیشہ ایک زندہ کیریکٹر کی طرح یاد کیا جاتا ہے. بلا کا مقرر تھا، بہترین لکھاری تھا، خوفناک سٹریٹجسٹ تھا. میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اس کے نظریات کے سخت خلاف ہوں. اس کے افکار عالیہ جو بر صغیر کے ہندوؤں، مسلمانوں، بنگالیوں سے متعلق تھے، ان کے بارے میں میں شدید ریزرویشنز رکھتا ہوں. لیکن یہ بلا کا محب وطن تھا، اور یہ وہ ایک بات ہے جو برطانوی کبھی نہیں بھولیں گے. برطانیہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بربادی کے ورج پہ پہنچ چکا تھا. ہٹلر کے عتاب سے اس کا بچنا آلموسٹ ناممکن ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ جن طیاروں نے برطانیہ پر حملہ کرنا تھا انہیں تیاری کے آرڈرز دیے جا چکے تھے. میں اس سے پہلے بھی اس واقعے کا تذکرہ کر چکا ہوں. یہ واقعہ کم اور کہانی زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ سچے واقعات پر مبنی کہانی ہے جسے کین فولے نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. اس کی کتاب کا نام ہے آئی آف دا نیڈل. اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی کہانی دو مختلف ٹائٹلز، یعنی ایک ہی ناول ہے جو دو مختلف ٹائٹلز کے ساتھ چھپا اور سپر ہٹ ہوا. آئی آف دا نیڈل اور دوسری ہے اسٹارم آئلینڈ. دونوں بہت شاندار نام ہیں، لیکن آئی آف دا نیڈل پاپولر بھی زیادہ تھا اور مناسب بھی. اب اس میں ایک بہت کمال کا جاسوس ہوتا ہے. یہ واقعہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کروں گا، کیونکہ آج سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، شاید 2 ماہ پہلے، میں نے اس کا ڈیٹیلڈ تذکرہ کر رکھا ہے. ایک بہت تگڑا جاسوس تھا جرمن. اس کے کان میں بھنک پڑتی ہے کہ برطانوی بہت زیادہ تیاریوں میں ہیں، اور ان کا ایئر فورس جو رائل ایئر فورس کہلاتا تھا، وہ آج کل دن رات پریپریشنز میں لگا ہوا ہے. چنانچہ اسے تصویریں اتارنے کے لیے کہا گیا کہ فوراً متعلقہ ایئر فیلڈ میں جائے اور چیک کرے کہ کیا تیاریاں ہیں جو اتنا چرچا ہو رہا ہے. آپ میں سے بہت سو کو معلوم ہوگا کہ گئے وقتوں میں جنگ شروع ہوتی تو افواہ ساز فیکٹریاں اوور ٹائم لگایا کرتی تھیں، افواہیں پھیلانا. آج بھی یہ سلسلہ چلتا ہے. آج ہم یہ کام میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں، اس وقت ورڈ آف ماؤتھ چلتا تھا اور بڑا افیکٹو تھا. چنانچہ ورڈ آف ماؤتھ سے یہ بات مشہور کر دی گئی کہ برطانیہ بہت تیاریوں میں ہے. یہ متعلقہ جاسوس وہاں تک پہنچا، اور جس بندے نے یہ رول پرفارم کیا وہ اپنی مثال آپ تھا. وہ بھی نابغہ روزگار اداکار تھا. دنیا اسے ڈونلڈ سدرلینڈ کے نام سے یاد کرتی ہے. جنہیں معلوم ہے وہ یہ نام سنتے ہی لطف اندوز ہو گئے ہوں گے. جنہیں پلیس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے وہ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ ڈونلڈ سدرلینڈ کس کا نام ہے، اور انہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ کس کیلیبر کا یہ کیریکٹر تھا. ریسنٹلی
یعنی پچھلے سال اس کا انتقال ہوا. یہ وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا کہ ایک فیلڈ جس میں ٹوٹل 35-40 جہاز کھڑے ہوتے تھے، تقریباً 650-700 جہاز ایک قطار میں کھڑے ہیں. اور اگر اس فیلڈ میں اتنے جہاز ہیں تو دیگر فیلڈز میں کیا صورتحال ہوگی. یہ تو کانپ گیا دیکھ کر. اس نے جلدی جلدی تصویریں اتاری کہ بھی یہ تو ناممکن ہے. یہ وار جو ہے نا، فوری طور پہ فیورر کو یعنی ہٹلر کو اطلاع کرنی چاہیے کہ یہ کام نہ کرے، ورنہ منہ کی کھائے گا اور جیتی ہوئی جنگ جرمنی برطانیہ کے ہاتھوں ہار جائے گا. اس نے تصویریں فوری طور پر بھیج دیں. اگلے دن وہ پھر آیا کہ میں ذرا تفصیل سے دیکھوں کہ جہاز کی ساخت کیا ہے، جہاز کی میک کیا ہے. سپٹ فائر بڑا مشہور جہاز تھا اس دور کا. تو اس میں وہ جب چیک کر رہا تھا تو اس کا ہاتھ ذرا ٹیڑھا لگ گیا تو جہاز کا پروپیلر نیچے گر گیا. اس نے اٹھا کے دیکھا کہ یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، پلائی ووڈ ہے، ہارڈ بورڈ اور پلائی ووڈ سے بنا ہوا، گوند اور ایڈہیسو کے ساتھ جوڑا ہوا. یہ تو ایک بالکل ہی ایک کاغذی سی درشنی سی چیز ہے، صرف دیکھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، بلکہ ڈرانے کے لیے. اب یہ وہاں سے بھاگا ہے پوری سپیڈ کے ساتھ کہ میں فوراً یو بوٹ تک پہنچوں اور اسے اطلاع دوں کہ آپ اپنا حملہ ضرور کریں، واپس مت جائیں، کیونکہ یہ تو سب فراڈ تھا، 2 نمبری تھی. اب اس نے ایبرڈین کے ساحل پہ پہنچنا ہوتا ہے، لیکن اس کی قسمت میں نہیں ہوتا. یہ رستے میں مارا جاتا ہے اور اس طرح برطانیہ بچ جاتا ہے. لیکن وہ اطلاع جو ونسٹن چرچل جاسوسوں کے ذریعے اور فراڈ کے ذریعے اپنے دشمن تک پہنچانا چاہتا تھا، وہ پہنچ گئی. یعنی تیر نشانے پر لگا اور برطانیہ بچ گیا. اسی طرح آج کل ہمارے ہاں بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ جہاز سے متعلق جو خبر چند دن پہلے چلی ہے، وہ 4 جہاز اڑے اور ہمارے ریڈارز نے ان کو جیم کیا. اس طرح ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. چائنیز ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے اور ہمارے معاملے میں چونکہ اکثر زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے، تو ہم نے اس کا استعمال کیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی گزارش تھی، میرا مشورہ تھا، بات چونکہ لمبی ہو رہی ہے، مجھے اختصار بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کہ اگر آپ اس طرح کی بات کہہ ہی رہے ہیں، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ہم آپ کی بات مان رہے ہیں کیونکہ یہ جنگ ہے. تھوڑا سا اپنی سٹیٹمنٹ کو سپلیمنٹ کیا کریں. یہ بھی فن ہے، کہ آپ کو آنا چاہیے. اگر نہیں پتا تو تھوڑا سا سیکھ لیں اسے، کہ آپ نے جب میڈیا میں یہ بات پھیلائی اور سب ہمتن گوش تھے، آپ کی بات کو منون آگے چلانے کے لیے میڈیا تیار بیٹھا تھا، جو کہ ہونا چاہیے کیونکہ وقت کا تقاضا ہے. آپ اس کے ساتھ تھوڑے سے ویڈیو کلپس دیتے، اور ویڈیو کلپس کیا تھے؟ ریڈار کے. آپ ریڈار کے اسکرین شاٹس دیتے تو کسی قسم کا ابہام رہتا ہی نہ. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے، حقیقت 20% ہے، 80% آپ نے زیب داستان کیا ہے، تو اس کو بھی جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا اس طرح کی کسی چیز کے ساتھ، جو کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ بنانا بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے. پوسٹ پروڈکشن میں جیسے ہم کام کرتے ہیں، وی ایف ایکس کے ساتھ بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وی ایف ایکس میں انڈیا آپ سے بہت آگے ہے. اس کا تو کام یہ ہے، تو ہماری فلموں میں کام وی ایف ایکس کا انڈیا میں ہوتا ہے، لیکن انڈیا کو اس طرح کے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کیس میں انڈیا جرمنی ہے، آپ برطانیہ ہیں، آپ کو وہ سارے معاملات کرنے ہیں. لیکن اس کے لیے صرف برطانیہ ہونا کافی نہیں ہے، ایک عدد ونسٹن چرچل ہونا بھی ضروری ہے. چنانچہ تھوڑا سا دماغ کا استعمال بھی کیا کریں. دوسری گزارش اسی حوالے سے اپنے کلک بیٹر سے ہے، اپنے صحافی دوستوں سے ہے، کہ جب آپ کو کام کریں، جب کوئی سلسلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو ابلائج کرنا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے آپ کو ایکسپوز مت کریں. ایسی بات نہ کریں جو سفید جھوٹ میں شمار ہو، جو صاف پتہ چل رہا ہو کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے، باہر آپ نے کچھ کہا ہے، اندر مال آپ نے کچھ رکھا ہوا ہے. اس چیز کا ارتکاب ہمارے ایک بڑے سینئر رپورٹر نے چند دن پہلے کیا. میں اس سے رپورٹر ہی سمجھتا ہوں، لیکن آج کل وہ اپنے ولاگز کرتے ہیں. بھائی صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی سنتے نہیں ہیں. انہیں گائیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی میں انہیں کو گائیڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. صرف یہی ایک نیکی ہے جو میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں ان کا نام نہیں لے رہا.
انہوں نے اپنی سٹوری میں ایک بڑی اوٹ پٹانگ سی بات کی، بڑی عجیب و غریب سی بات، کہ چائنا پاکستان کی مدد کو آ گیا۔ اب یہ کلک بیٹ تھا، اس کا شکار میں بھی ہوا کہ بھی چائنا نے کوئی سٹیٹمنٹ تو ایسی کوئی نہیں دی، وہاں سوائے فارن منسٹر نے وہ جو ایک پھسپھسی سی بات کی ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اگر مدد کو آ گیا تو ذرا دیکھیں تسی۔ تو موصوف اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ جیسا میں نے آپ کو چند دن پہلے کہا تھا، دیکھیے آج چائنا ریکارڈ پر آ گیا ہے کہ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہمارا شوق اور بڑھا، تو کہنے لگے کہ چائنا کے ایک دانشور نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو چائنا پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ بھئی ہو از دس دانشور؟ اس کی حکومت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ بیان چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ہے، فارن منسٹری کی طرف سے ہے، ڈیفنس منسٹری کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے ہے؟ یا تو ایسا گول کر جو اگر جھوٹ ہی بولنا ہے تو کوئی بھرم رہ جائے۔ اول تو یاد رکھیے اس طرح کر کے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ تو کسی واقعے کے ساتھ بولا جا سکتا، جیسے انڈیا نے لاسٹ ٹائم کیا، وہ تو ہم نے نہیں چلنے دی، اللہ نے اس کو ایکسپوز کرنا تھا، عمران خان کو 2 ٹرافیاں دینی تھی تو اس کی کلئی کھل گئی، ادروائز وہ تو بالا کوٹ میں باقاعدہ سرجیکل سٹرائک کرنے آیا تھا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور کیا ککھ بھی نہیں تھا۔ بات درست ہے کہ 2-4 درختوں کے علاوہ کوئی شہادتیں نہیں ہوئی، کوئی کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، کچھ بھی خراب نہیں ہوا، ماں سوائے ان کے اپنے جہازوں کے، اور ابھی نندن بیچارہ خوار ہوا بیچ میں، اینٹی از فینٹاسٹک والا، the rest is history۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ بھائی صاحب کیوں ایسا کر رہے ہیں، کس کو oblige کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنی ویورشپ میں اضافہ کر رہے ہیں یا کسی کو oblige کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دونوں میں ناکام ہوئے ہوں گے بری طرح۔ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چل کے ایک اور اسی طرح کی حرکت اسی ولاگ میں کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کی مدد کو آ گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کدھر سے آ گیا بیچارہ پاکستان کی مدد کو؟ اس کو تو خود مدد کی ضرورت ہے، اور وہ مورل سپورٹ دے سکتا ہے، اور مورل سپورٹ ہمیں بنگلہ دیش کی طرف سے بھی مل رہی ہے۔ عوام کا جہاں تک تعلق ہے، میں تو حیران رہ گیا ہوں، افغانستان سے مل رہی ہے، which is very encouraging, very encouraging۔ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی افغانیوں کو تنگ کرنے کی اور افغان حکومت کے ساتھ بگاڑنے کی، لیکن آفرین ہے افغانی دوستوں پر کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں نے پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ خیر جناب، سٹوری کی طرف آئیے۔ میں بڑا ہمتن گوش ہو کے بیٹھ گیا کہ جناب اب یہ کیا، ڈاکٹر یونس نے پتہ نہیں کوئی بات کر دی ہے شاید، اور کیا سوچ کے کی ہے۔ عقدہ یہ کھلا کہ ایک ریٹائرڈ جرنیل نے بنگلہ دیشی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرے تو تم اٹھ کر انڈیا پہ حملہ کر دو۔ اب میں حیران پریشان کہ پہلی بات تو یہ کہ کس قدر بلا جواز اور بے تکی بات، یعنی اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ کوئی ایک بچہ ولاگ کر رہا ہو نا، چھوٹا سا بچہ جس کو نیا نیا شوق چرایا ہو تجزیہ کاری کا، نہ یہ رپورٹنگ تھی نہ یہ تجزیہ کاری تھی، یہ پتہ نہیں کیا تھی۔ تو اس کلک بیٹ کی وجہ سے، حالانکہ میں نے اس دوست کو سبسکرائب کر رکھا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ دوست ان کے بارے میں جو کہتے ہیں وہی ٹھیک تھا، یہ بس ایسے ہی گزارے کے صحافی ہیں۔ میں نے بھائی صاحب آپ کو انسبسکرائب کر دیا۔ دوسرے بلاگرز سے میں یہی کہوں گا، یار زیادہ زیادہ کیا ہوگا، تھوڑی سی آپ کی ویورشپ کم ہو جائے گی، زیادہ کم ہو جائے، نو پرابلم۔ اپنی آتھینٹسٹی کو کبھی ڈینٹ مت پڑنے دیجیے، تاکہ لوگ کہیں کہ اگر آپ نے یہ بات کی ہے نا تو اس میں کوئی سر پیر ہے، یا آپ کہیں کہ میرا اندازہ ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ میرا اندازہ ہے۔ اتنی جرت پیدا کریں، اور اگر آپ کا اندازہ غلط ثابت ہو تو آپ میں اس سے زیادہ جرت ہونی چاہیے معذرت کرنے کی۔ آپ معذرت کے لیے تیار رہیں۔ میں نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے جنگ سے متعلق، اور آپ یقین کیجئے میں تیار ہوں اس بات کے لیے کہ اگر میرا یہ خیال خام ہوا، یہ محض میرا اندیشہ، میرا خدشہ ہوا، تو میں سب سے پہلے معذرت کروں گا کہ میں نے پتہ نہیں کیوں صورتحال کو پراپرلی ریڈ نہیں کیا، میرے ریڈار میں کوئی خامی رہ گئی، کوئی کمی بیشی رہ گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ود ایوری پاسنگ ڈے میرا یقین اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جنگ نوشتہ دیوار ہے۔ اور میں نے اس دن آپ سے کوئی کریڈٹ نہیں مانگنا، کوئی لڈیاں نہیں ڈالنی کہ دیکھیں جناب میں نے آپ سے کہہ دیا تھا نا، بلکہ میں تو یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ منون وہی کچھ ہونا جو میں نے کہا تھا، کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جو محسوس کرتا ہوں وہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جنگ ہے، یہ کوئی ایڈونچر نہیں ہے، یہ کوئی عید نہیں ہے جس پر میں لڈیاں ڈالوں یا خوشی کا اظہار کروں۔ اس میں بہت ساری جانیں جانی ہیں۔
اس میں بہت سارا نقصان ہونا ہے۔ ریٹریبیوشن کا مطلب ایوارڈ ڈسٹریبیوشن سیریمنی نہیں ہے، ریٹریبیوشن سزا کو کہتے ہیں۔ سزائیں ملنی ہیں، ادھر بھی ملنی ہے ادھر بھی ملنی ہے، اور یہ معاشروں کو ملنی ہے۔ ہمارے معاشروں میں مسائل ہیں اور اسی معاشرے کا حصہ میں بھی ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں بہت زیادہ سفر کریں، ہم اتنا کو سفر کریں کہ جتنا سسٹین کر سکیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے سبق نہیں سیکھا، ماضی میں بھی بہت تلخیاں ہم نے جھیل رکھی ہیں لیکن سبق نہیں سیکھا۔ لیکن اس دفعہ جو سبق سکھایا جا رہا ہے وہ اپنی نوعیت کا نادر سبق ہوگا۔ آپ سبق سیکھنا چاہیں یا نہ سیکھنا چاہیں، سکھانے والے نے اس دفعہ آپ کو سکھا کے چھوڑنا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ چنانچہ یہ تو تھی جنگ کی بات۔ اسی سے متعلق اگلی بات ہے امریکی نائب صدر کی۔ اس نے بھی ایک عجیب سا بیان دے مارا ہے پاکستان سے متعلق کہ اگر انڈیا تم پر حملہ کرے تو تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آگے سے زیادہ چوں چرا نہیں کرنی۔ اسے اگر عام زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یار بات سنو، میرے چھوٹے بھائی نے نا تمہیں چپیڑیں مارنی ہیں 2-4، تو تم نے ریئیکٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ ریئیکٹ کریں گے تو پھر آپ کی گوش مالی مزید ہوگی۔ یار یہ کیا بدماشی ہے، ہم نے ایسا کیا کیا کہ وہ ہمیں چپیڑے مارے گا؟ پھر آگے مزید کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کم از کم جس حد تک آپ کا قصور ہے اس واقعے میں، اس کا مطلب کھلے لفظوں میں یہی ہے کہ آپ نے چونکہ اس میں کوئی نہ کوئی رول پلے کیا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بھئی کیسے نظر آ رہا ہے؟ پروف تو کرو، کوئی دکھاؤ تو صحیح نا۔ چلے انڈیا تو جو کہہ رہا ہے وہ اس نے تو سفر کیا ہے، اس کا کہنا بنتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہ ہو۔ آپ تو اچھے خاصے سیانے ہیں، آپ یہ کیسا حق سسرال ادا کر رہے ہیں؟ یہ بات کرنا زیب دیتا ہے آپ کو؟ لیکن اس کی بات کا لب لباب مور لیس یہی ہے کہ زیادہ بک بک نہ کریں، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کریں۔ تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت تھی ہمارے فارن آفس کو، ہماری ایمبیسی کو واشنگٹن ڈی سی میں۔ ہمارے شیخ صاحب جو ہیں وہ التجائیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی دیکھیں کتنے بڑے دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے تو ہماری جان چھڑائیں۔ اور نیوز ویک کو چند دن پہلے انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور وہ بڑی عاجزانہ، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی تذکرہ کیا ہے کہ بڑا افسوسناک باتیں ہیں، مطلب مزہ نہیں آیا ان کے رویے سے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ایک ڈرتا کانپتا ہانپتا سفیر جو ہے وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اپنی پوزیشن کا خیال رکھیں کہ کہیں ہماری بزدلی کسی بات سے عیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے چلیے، وہی چیز جس کا پہلے تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک نصیحت بھی آپ سے کرنی ہے کہ جب آپ ویوز دیتے ہیں نا ہمیں یوٹیوبرز کو، کیونکہ آپ کے ویوز ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، تو اپنی پسند کے ٹاپک کو ہی ویوز نہیں دیتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جیسے کلک بیٹ کی بات کر رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ کو اٹریکٹ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن جھوٹ بول کے آپ کو اٹریکٹ کرنا ویور بچے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دھوکہ دیں گے، 2 دفعہ دھوکہ دیں گے، تیسری دفعہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ نہ کرے آپ اس سے بھی کم ویوز دیں گے، کیونکہ میرا سیکنڈ لاسٹ ولاگ جو غالباً کل کا تھا، اس میں لائن تھی اوپر کہ جنگ ہونا اٹل ہے، جنگ تو ہو کے رہنی ہے۔ اس کو نسبتاً ویوز آپ نے کم دیے، حالانکہ میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ تھاٹ پرووکنگ باتیں تھیں۔ کیوں؟ یہ بھی میں وجہ بتا دوں کہ بعض سچ آپ سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ جنگ سے کہیں، یعنی عمران خان کو یہ مسائل لاحق ہو رہے ہیں، آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے۔ عمران خان باہر کب آ رہا ہے، آپ اس پہ بہت چھلانگے مارتے بھاگتے آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ خبر نہیں مانگ رہے، آپ خواہش مانگ رہے ہیں، آپ خواب مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا خیال خود کریں۔ اگر آپ واقعی یہ سب کچھ مانگیں گے تو پھر کلک بیٹر کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو کلک بیٹ دے دے گا۔ میرے بہت سارے پیارے دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ پچھلے 1.5 سال سے عمران خان کو ہر تیسرے دن رہا کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، جنگ ہو کے رہنی ہے، آپ پسند کریں یا نہ کریں، بہتر یہ ہے اس مشورے پہ کان دھریں۔ آپ کو نہ بھی پسند آئے تو سنیں، گو اینڈ ڈو دا پریپریشنز، کوئی خوراک سٹاک کریں اپنے پاس، کوئی خشک فوڈ سٹاک کریں اپنے پاس، کوئی خندق وندق کھودیں، کوئی فرسٹ ایڈ باکس بنائیں۔ یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ اور اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے لائسنسی تو اس کو تیار رکھیں، اتنا تیار نہ کریں جتنا جاوید چودھری صاحب نے کروایا، توبہ توبہ۔ اس میں پھر میں اپنے اس شریر دوست کا تذکرہ کروں گا۔ ایک گزارش میں کر رہا ہوں اور اسی کو کر رہا ہوں، ایس احمد، میں تمہیں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میں انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں یہ بات،
حالانکہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تم گالیاں چھوڑ کے جو کچھ مرضی کر لو، جو مرضی کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن میں آج تک کسی پاکستانی ولاگر کی، کسی یوٹیوبر کی کسی بات پر اتنا شدت کے ساتھ نہیں ہنسا جتنا تمہاری کل پرسوں والی بات نے ہنسایا. وہ ایک تو پہلے تھی نا کہ وہ جو اپنے، اور اتفاق سے وہ بھی جاوید چودھری سے متعلق تھی کہ چور صاحب اپنا کشتہ کھا بیٹھے نا. میں بہت ہنسا تھا، لیکن وہ ایک حد تک تھا، وہ بہت زیادہ تھا. لیکن یہ باقاعدہ پاگلوں والی ہنسی تھی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وردی ہے تو وردی کا اہتمام کریں، اسلحہ ہے تو اس کو تیل شیل دے دیں. آپ نے جو فکرہ کہا ہے نا کہ وردی دا اہتمام اسی کی چوکیدار ہے گئے ہیں، یار دیکھو اس میں کوئی گالی نہیں تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن ہنسا ہنسا کے میں بھی تھا اور میرے ساتھ میرا ایک اسسٹنٹ بھی سن رہا تھا اس وقت، ہم دونوں ہنس رہے تھے اور میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا کہے گا. کہ میں ایک عام سی بات پہ اتنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو کین ڈو ویری ویل وداؤٹ گالیز اینڈ اینی ابیوسو تھنگ. نو، وہ نہ کیا کرو. لیکن اگر آپ کے، کیونکہ میں آپ کے کمنٹس بھی دیکھتا ہوں کبھی کبھار کہ لوگ کہتے ہیں جی چھوڑیں آفتاب صاحب آپ کو اپنے کام پہ لگا رہے ہیں، کوئی بات ہے بھلا، آپ کا اپنا سٹائل ہے، ان کا اپنا. لیکن اس پہ غور کیجئے گا کہ گالی نہ دیں، چھیڑخانی ضرور کر لیں. اوکے، کہ گالی سے ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان ہے، گندا لطیفہ سناؤ کہ کسی ویلے بھی ہنسایا جا سکتا. تو آپ اپنے نمبرز خود کم کرتے ہیں. گالی مت دیں لیکن چھیڑخانیاں ضرور کرتے رہیں. گفتگو کو ختم کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں اس ایک بات پر کہ ہمارے ہاں جو مدار المہام ہے کہ کاش انہوں نے میری گزارش پر یا مجھ جیسے دوسرے دوستوں کی گزارش پر کان دھرا ہوتا، عمران خان کو ریکویسٹ کی ہوتی، شان شان طریقے سے اس کو نکال کے باہر لائے ہوتے، وہ آج آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا. وہ کھڑا ہو کے دشمن کو للکارتا. اس للکار میں اور آپ کی چیخ و پکار میں زمین آسمان کا فرق تھا.